بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم شہنشین کا تشریف فرما محترم المقام عالی جناب محمد آدم ملک صاحب ایڈوکیٹ صدر مجلس بچاؤ تحریک، مولانا الحاج سید طاہر صاحب قبلہ، ڈاکٹر قائم خان صاحب، جناب محترم صابر رضی صاحب، صالح محمد صاحب، حلقہ حاضہ کے کارپوریٹر امجد اللہ خان خالد، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، بچے پردہ سننے والی معزز دختران ملت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جلسہ جلسے بلی بیداری منعقد کیا گیا، اور جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ لیلہ شب اپنے زلفوں کو بکھیر چکی، اور بہت دیر سے آپ تمام حضرات کھڑے ہوئے ہیں اس بات کا احساس رکھتے ہوئے، اور صدر محترم کی بھی تقریر اور سماعت آپ کو کرنا ہے۔ میں اپنی تقریر کو مختصر سے مختصر کرتے ہوئے نقطے پہ آتے ہوئے کہ یہ جلسے ملی بیداری کا منشا و مقصد کیا ہے، اور مرحوم حاجی ملت الحاج محمد امان اللہ خان علیہ رحمان اس جلسوں کی بنیاد اس لیے ڈالی کہ ایک ایسے حالات میں کہ جہاں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا، اور ہندوستان میں 30 کروڑ کی طاقت میں رہنے والی یہ ملت اسلامیہ بے بس نظر آ رہی تھی، اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نہ کسی کی موروثیت ہے، نہ کل تھی نہ آج ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کسی کی موروثیت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ یہ اسلام کا نظام ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے حبیب کو مبعوث فرمایا اور اس کے بعد اللہ نے شریعت کا اعلان کروایا اپنے محبوب کے ذریعے، روح زمین میں ایک انقلاب برپا ہوا، اور جہاں اس سے پہلے کی جاہلیت کی تاریخ بتا دی ہے کہ اقتدار کا جھگڑا طاقت کی بنیاد پہ ہوتا تھا، اور طاقت فیصلہ کرتی کہ کون حاکم بنے گا، طاقت یہ فیصلہ کرتی کہ سماج کی بات ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی، اور سماج کو کہ صرف رخ کا صرف کون تعین کرے گا۔ لیکن عرب کی سرزمین پہ اللہ رب العالمین نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو دنیا کی حالات میں ایک نئی تبدیلی آئی، اور دنیا کو یہ پیغام ہو گیا کہ دنیا میں طاقت حق نہیں بلکہ حق طاقت ہے۔ اب حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات یہ ہے کہ اللہ حق ہے، اللہ حق ہے، اور حق کی بنیاد پہ دنیا اور سماج میں حکومت قائم ہوگی۔ تو اسی کا سلسلہ جب چلا تو اللہ کے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد علی روحی جا کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، تو وہاں جان نشانی کا سلسلہ کچھ فتنوں نے شروع کیا کہ آپ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جان نشین کون رہے گا؟ تو آپ کے سامنے آیا کہ خون کے رشتوں کی بنیاد پہ کسی کو خلیفہ نہیں بنایا گیا، بلکہ اصولوں کی بنیاد پر خلیفہ بنایا گیا، اور صبح قیامت تک اللہ کے حبیب کی امت کو اللہ رب العالمین نے پیغام دے دیا کہ اسلام کی وہ تحریک ہے جس تحریک سے بیگانے بھی وارثہ ہوتے ہیں تو خون کے رشتوں سے ہو جاتے ہیں، چاہے سلمان ہو فارس کے یا سہیب روم کے۔ اللہ کے حبیب نے ایمان و قوت کے رشتے میں باندھ کے دنیا کو پیغام دے دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس نے کہہ دیا تو روح زمین پہ آج 150 کروڑ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، ایک دوسرے اور دنیا کی کوئی طاقت جب کسی ایک شخص کو تکلیف پہنچے گی تو اس کی تکلیف ساری دنیا کے 150 کروڑ مسلمانوں کو بنے گی، اور اصولوں کی بنیاد پہ قیادت ہوگی، نہ کہ طاقت کی بنیاد پہ ہوگی، نہ خون کے رشتوں کی بنیاد پہ ہوگی۔ تو خلافت ملی تو خون کے رشتوں کی بنیاد پہ نہیں ملتی بلکہ اصولوں کی بنیاد پہ۔ سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بنے، تو حضرت امام حسین
دنیا میں فتنہ پڑا کہ خلافت کے خاتمے کے لیے تو کہیں قبائل کے جھگڑے لگائے، تو کبھی نسل کے جھگڑے چلے، تو کبھی رنگ کے جھگڑے چلے، تو کتنے زمین کے علاقہ بھاگت کی بنیاد پہ ملکیوں کو قائم کیا گیا۔ تو یہ روایت، یہ باطل کی روایت تھی، تو خون کی بنیاد پہ ریاستوں کو قائم کیا گیا، اور وہی راج آج مجلس اتحاد المسلمین کو چلا ہے کہ خون کی بنیاد پہ، رشتوں کی بنیاد پہ ریاست دی جائے گی، بلکہ اس ملت کے قابل فرزندان جو آج تعلیم یافتہ ہے، جو آج عالم ہے، جو مفتی ہے، جو آج ملت اسلامیہ کے لیے زیادہ شہادت پینے کا جذبہ رکھنے والے، ان نوجوانوں کے ہاتھ پہ قیادت نہیں دی جا سکتی، بلکہ خون کے رشتوں کی بنیاد پہ بات کی۔ آپ خود غور کیجئے، تحریک کا فلسفہ یہی ہے، اور مرحوم غازی ملت اللہ مغفرت کرے، اللہ جنت میں اعلیٰ مقام دے، جس نے مجلس اتحاد المسلمین کے لیے اس ملت کے ایک ادنا کا خادم کی حیثیت سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا غلام کی حیثیت سے اپنے اسلاف کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے لیے 40 سال زندگی کا وقت کیا۔ اس جماعت کا جب پرچم تھامنے کے لیے کوئی سرمایہ دار نہیں آتا تو ایک شخص امان اللہ خان تھا جو دارالاسلام کی حفاظت کے لیے سینے کو پیش کیا۔ آج بتاؤ کہ کوئی جماعت میں امان اللہ خان جیسا کارکن ہے تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں یہ کہ مجلس اتحاد المسلمین۔ بڑی بڑی باتیں میں نے اپنے تقریر کے تنظیم بھی کہا کہ اسلام کی وہ تحریک ہے، اسلام کی وہ تحریک ہے جس تحریک سے بیگانے دیوالتا ہوتے ہیں تو خون کے رشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں۔ اگر آج کوئی کفر میں ہے، جس لمحہ مشرب اسلام ہو گیا تو وہ خون کے رشتوں سے افضل ہو گیا۔ اور آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج دنیا کا مطالعہ کرنے والے آج ذرائع ابلاغ، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ کیا ہے۔ ایک طرف باطل یہ سمجھ رہا ہے کہ اس طرح کے آپ کا دور میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے مسلمانوں میں ہم انتشار پیدا کر دیں گے، مسلمانوں کو دہشت گرد ثابت کر دیں گے۔ داڑھی رکھنے والا مسلمان دہشت گرد۔ ابوتر آباد میں ایک مسلمان جس کا نام اسامہ بن لادن تھا، اس کو شہید کر کے دنیا میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک قرآن کو تھامے ہوئے مسلمان کو ختم کر دیا، ہم نے وہ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم کا اعلان کرنے والے مسلمان کو ختم کر دیا۔ ارے ناظرین یہ نہیں جانتے کہ ان کا ذرائع ابلاغ کہہ رہا ہے آج کہ ایک اسامہ بن لادن کو ختم کرنے کے لیے یہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس کی رپورٹ BBC ٹی وی پہ بتایا، CNN پہ بتایا، مختلف چینل پہ بتایا۔ اے مسلمانوں اس مجمع میں کھڑے ہوئے ایک ایک مسلمان سے میری گزارش ہے اپنا محاسبہ کرو کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں، سماج کس سمت جا رہا، کس روک جا رہا۔ یہ شہر ولیوں کا شہر، یہ شہر بزرگوں کا شہر، یہ شہر عالموں کا شہر، یہ مفتیوں کا شہر، یہ درجوں کا شہر۔ اس شہر کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ ایک مسلمان کی قیمت کیا ہے بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے کہا کہ ایک مسلمان جس کا نام اسامہ بن لادن، اس کو ختم کرنے کے لیے 6 لاکھ کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ کتنے خرچ کیے گئے؟ 6 لاکھ کروڑ روپے ایک مسلمان کی خدمت۔ اور مسلمانوں میں سوال کرتا ہوں کہ دنیا کے 400 کروڑ مسلمان کا حساب لگاؤ تو کیا دنیا کی کوئی طاقت جہاں قرآن کہتا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، لیکن فرق ہم نے اور وہ شہید اسامہ بن لادن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تھا کہ اس نے قرآن کی اس آیت کو ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سستی مت کرو، گھبراؤ مت، تم ہی غالب ہوگے، شرط ہے کہ تم مومن بنو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں ظالم کے خلاف سیرا صبر ہو۔ جس دن مسلمان
گھر میں مسلمان کا پیدا ہوتا تو معصوم بچے کے کان میں گالی جاتی اور یہ اثر بھی اس کو پیغام دیا جاتا، اس کے ذہن میں بٹھایا جاتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے جنت کے عورت میں نے اللہ کے ہاتھ سودا کر لیا، جنت کا سودا کر لیا، اور کچھ کو بڑا ہونا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، تو ایک مسلمان کی قیمت 6 لاکھ کروڑ روپے۔ ایک مسلمان سے لڑنے میں امریکہ آج آدھا ختم ہو گیا، آدھا امریکہ کی سڑکوں پہ چپے لے کے بھیگ پڑ گئے۔ آج امریکہ کی سڑکوں میں یہ انگریز، یہ یہودی آج چپا لے کے بھیگ بن رہے ہیں، اور امریکہ کی تائید کون کر رہے میرے بھائی؟ اس مسئلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ دنیا میں کون مسلمانوں کا قاتل امریکہ؟ میں آخری سانس تک میری زندگی کا مقصد ہے، میں اللہ جب موقع دے گا، جب یہ مائک میرے سامنے آئے گا تو اس امریکہ کی مخالفت کرتا رہوں گا۔ یہ لفظ کا جہاد ہے، یہ آخری جہاد ہی نہیں کروں گا تو میں مسلمان کے سر بیٹھا ہوں، جہاد نہیں کروں گا، مسلمانوں کو جگانے کی کوشش نہیں کروں گا تو میرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی کہی، اب کیا کہنا نہیں چاہتا، عالم تو جانشین رسول ہے، لیکن اسلام کی تاریخ ہے کہ عبداللہ بن ابی کی اولاد ہر شکل میں ملت اسلامیہ میں انتشار پھیلانے کرتی رہی، اور نیک بخش شہید کے خلاف بھی فتوے دیے گئے، اس کے خلاف بھی فتوے دیے گئے کہ یہ غلط راستے پہ ہے، ظالم کے خلاف، مظلوم کی آنکھ کے آنسو پوچھنے والے کے خلاف فتوے دیے، تو حیدرآباد میں علماء کی بحث باقی نہیں رہتی۔ یہ تسلسل، یہ یہودیوں کا، یہ نصرانیوں کا ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ اس پس منظر کے مطابق آپ کو سوچیں، میں اس مجمع میں موجود تمام مسلمانوں سے ایک سوال، اور میں تقریر کو ختم کر دوں گا، کہ کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے کہے کہ وہ امریکہ کی تائید میں ہے، کوئی ایک ہاتھ اٹھا کے کہے کہ میں امریکہ کی تائید میں ہوں، امریکہ کا ساتھ دوں گا، تو میں کہوں گا یہ شہر میرے رہنے کے قابل نہیں ہے، میں یہ شہر سے ہجرت کروں گا۔ ارے میرا تعلق اس قبائل سے ہے جہاں ملا عمر کی شکل میں آج امریکہ سے جہاد کر رہے ہیں، یہ کیا سعودی امریکہ کا بلا ہم سے مقابلہ کرے گا؟ تیری لڑائی حاصل کرنے کی ہے، تیری لڑائی سونیا گاندھی سے کچھ حاصل کرنے کی ہے، تیری لڑائی کرن کمار ریڈی سے کچھ حاصل کرنے کی ہے، تیری لڑائی جگن سے کچھ حاصل کرنے کی ہے، ارے میری لڑائی اللہ سے حاصل کرنے کی ہے۔ اور قرآن کے مقصد میں بتائیوں ہوں، اور خالی تقریر نہیں، خالی تقریر کے قائل نہیں، آخری مسجد شہید بھی تو کس نے شہاد کیا، 6 مہینے ٹالا، آپ کے ابا حضور جواب دے رہے ہوں گے، نرسنگ مہاراج سے سازش کرے، وجے بھاسکر ریڈی سے، جیسا بچے کرن کمار ریڈی سے کر رہے اس وقت ابا نے وجے بھاسکر ریڈی اور نرسنگ مہاراج سے سازش کر کے جیل بھیجے، 6 مہینے سردی کے مہینے خطروں میں سنایا گیا، رات کے 2 بجے انٹراگیشن، یہ ظالم پولیس والے میری آنکھوں کے سامنے معصوم مسلمانوں کی آنکھ پھوڑ دیے، انگوٹھوں کے ناخن نکال دیے، جاؤ آج فیضآباد میں امیر درس جاؤ جہاد شہادت، جناب میر محبوب علی صاحب موجود ہے، وہ گواہی دیں گے کہ ہم